اتنی تعداد تو بھیج دی ہے، ایک شخص کو گرفتار کرنا ہے، مشکل کیا ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا، اگر کوفے کا کوئی دکاندار ہوتا، کوئی بقال ہوتا، اس کو گرفتار کرنا ہوتا تو اتنی تعداد کافی ہوتی، لیکن یہ ہاشمی شیر ہے، یہ علی کا داماد ہے، یہ مسلم ابن عقیل ہے، اسے گرفتار کرنا آسان نہیں ہے۔ مزید تعداد بھیجی گئی، پھر بھی جب گرفتار نہ ہو سکے دغے کے ساتھ انہیں گھڑے میں گرایا گیا۔ گھڑے میں مسلم ابن عقیل کا گرنا تھا، ساری فوج اکٹھا ہو گئی، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزے مارے، کسی نے خنجر چلایا، اور بعض تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ کوٹھے پر چڑھی ہوئی عورتوں نے جلتی ہوئی لکڑیاں لے کر آئی، مسلم پر ڈالنا شروع کی، ابلے ہوئے پانی کو مسلم پر ڈالا، مسلم لہو لہار ہے، مسلم زخمی ہے، گرفتار کیا گیا، ہاتھوں کو باندھ کر امیر کے سامنے پیش کیا گیا۔ لیکن جب آئے ہیں ابن زیاد کے سامنے پوری شجاعت کے ساتھ کھڑے تھے، ایک مرتبہ کسی نے کہا اے مسلم ابن عقیل، کیا تو آداب درباری بھول گیا ہے؟ تیرا امیر تیرے سامنے کھڑا ہے، پہلے اسے ادب کے ساتھ سلام کر۔ مسلم ابن عقیل نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا مالی الامیر سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین۔ گفتگو ہونے کے بعد ابن زیاد تیش میں آ گیا، کہنے لگا کہ سر مسلم کو قلم کیا جائے، دارالامارہ کی چھت پر لے جائے جائے۔ جناب مسلم نے عقیل، توجہ رکھیے گا، جناب مسلم نے عقیل فرماتے ہیں کہ مجھے وصیت کرنی ہے، کوئی ایسا شخص بتا دو اس مجمع کے اندر جو میری وصیت پر عمل کر لے۔ کوئی شخص نظر نہ آیا تو جناب مسلم نے کہا اے عمر سعد تو میرے قریب آ۔ عمر سعد اس وقت تک وہ کام نہیں کیا تھا، اس لیے عمر سعد کو قریب بلایا، وصیتیں کی، بالکل کان میں بیان کی کہ جب میں کوفے میں آیا تھا میں نے لوگوں سے قرض لیے تھے، اس قرض کو میں ادا نہ کر سکا، اے مسلم آپ پر سلام ہو، آپ کے امام نے بھی کربلا جا کر زمین خریدی تھی تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ غصبی زمین پر موجود ہے۔ دوسری وصیت فرمائی اے عمر سعد اگر مجھے قتل کر دیا جائے اور میرے لاشے کو نہ دفنایا جائے تو آنا میرے لاشے کو دفنا دینا۔ تیسری وصیت کی اور کمال کی وصیت تھی، فرمانے لگے اے عمر سعد میں نے اپنے امام کو خط لکھا تھا اور کہا تو کوفے والے تیار ہیں آپ کی نصرت کے لیے، کسی طرح سے میرے امام تک پیغام پہنچا دینا، اب کوفے نہ آئیے گا۔ آپ کا سفیر بھی مارا گیا، اب کوفے والوں نے دغا کر دیا، اب خبردار کوفہ نہ آئیے گا۔ جیسے یہ وصیتیں سنی عمر سعد نے آ کر ساری وصیتیں ابن زیاد کے سامنے فاش کر دی، اور جیسے ہی فاش کی جناب مسلم عقیل نے کہا کاش تو امانت دار ہوتا، یہ بڑا خیانت کار ہے عمر سعد۔ اس کے بعد مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ پر لے جایا گیا، لیکن میں کہوں گا اے مسلم ابن عقیل آپ نے بھی 3 چیزوں کی وصیت کی تھی، آپ کے مولا نے بھی 3 چیزوں کی وصیت کی، بس فرق اتنا تھا آپ کے مولا کی وصیت پر بہرحال عمل ہو گیا مگر آپ کی وصیت پر عمل نہ ہوا، نہ آپ کے امام کو جا کر خبر دی گئی، آپ کے سر کو دارالامارہ کی چھت سے گرایا گیا اور یہ لاشیں زمین پر گرا، زمین سے گرنے کے بعد لاشوں کو کوچوں کے اندر گھسیٹا گیا، لاشیں مسلم کو پامال کیا گیا۔ میں کہوں گا اے سفیر حسین تو اپنے امام سے کتنا شبیہ ہو گیا، تیرے امام کے بھی سر کو قلم کیا گیا، تیرے سر کو بھی قلم کیا گیا۔